کامل بطول، جناب سیدہ ایک مکمل خاتون ہے۔ اگر ان کو بحیثیت بیٹی دیکھا جائے تو ماشاءاللہ کیا کہنا کہ دنیا کی کوئی بیٹی یہ ٹائٹل نہ لے سکی، کوئی بیٹی یہ لقب نہ لے سکی کہ فاطمہ ام ابیہا ہے، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے۔ اور سب سے بڑا اعزاز جو جناب سیدہ طاہرہ صدیقہ مرازیہ اور مرضیہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ جہانوں کے سردار کی بیٹی ہے، وہ جہانوں کے سردار کی بیٹی ہے، وجہ تخلیق کائنات کی بیٹی ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں کس کا سٹیٹس ہو سکتا ہے؟ اور کیا کہنے اس بیوی کے کہ جس کے ذاتی نسب بھی موجود ہے، صرف نسبی نہیں ہے بلکہ نفسی بھی ہے۔ کیا کہنے ان کی عصمتوں کے کہ جو طاہرہ کہلائی، جو معصومہ کہلائی، جو فاطمہ کہلائی، جو صدیقہ کبریٰ کہلائی۔ کائنات میں سچی ترین عورت کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ سیدہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے یقیناً اسوہ ہے، نمونہ ہے، لیکن آج کا جو ہمارا عنوان ہے اس عنوان سے اگر میں گفتگو کروں تو چند چیزیں جو میں گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ میرے سامنے مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور ماں کا کردار مثالی ہوتا ہے۔ تو جناب زہرا کا بحیثیت بیٹی، بحیثیت زوجہ، بحیثیت ماں کردار دیکھا جائے تو جناب سیدہ جیسی نہ کوئی بیٹی ہے، جناب سیدہ جیسی نہ کوئی ماں ہے، اور جناب سیدہ جیسی کوئی کائنات میں الگو اور ہستی نہیں ہے۔ جناب سیدہ کا کردار صرف گھر کے اندر نہیں ہے، جناب سیدہ کے کردار جو ہم سب خواتین کے لیے بہت اہم رول ہے وہ ہے مدافع ولایت اور امامت۔ امامت بہت اہم موضوع ہے۔ امام وقت کے امام کا دفاع کرنا جناب سیدہ نے سکھایا ہے۔ امامت اس دنیا میں اہم کردار ہے امامت کا، کیونکہ اگر امام نہ ہو تو کائنات کا نظام نہ ہو۔ کائنات میں امام کی حیثیت سورج کی طرح ہے۔ سورج کا کام کیا ہے کہ زمانے کو زندگی دیتا ہے، زمانے کو حرارت دیتا ہے، زمانے کو روشنی دیتا ہے۔ بس امام کو کہا کل شمس، یعنی امام شمس کی طرح ہے، امام سورج کی طرح ہے، امام روشنی دیتا ہے، امام زندگی دیتا ہے، امام حلف دیتا ہے۔ تو امام کا ہونا اس کائنات میں اور کائنات کا جاری و ساری ہونا پتہ دیتا ہے کہ کائنات کا کوئی والی و وارث موجود ہے۔ اور امام کا دفاع اور امام کی خوبصورتی کے الفاظ جو جناب سیدہ جو عالم نے بیان کیے، کیا خوبصورت الفاظ بیان کیے ہیں، اور کتنی خوبصورت سے کہا ہے کہ لوگوں تم امام کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ حق کے حکومت امام کا تھا، اور اللہ کے نبی نے غدیر میں اعلان کیا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور یہ مولا صرف علی تک نہیں ہے بلکہ مہدی تک ہے۔ ہمارا ایک مولا نہیں، ہمارے 12 مولا ہیں۔ یہ جناب سیدہ سردار ہیں خواتین کی، اور جناب سیدہ نے بچوں کی تربیت کے علاوہ، قرآن کی تدریس کے علاوہ کیا کیا ایسا کام کہ ان کو مدافع ولایت اور امامت کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کیا کام کیا جب انہوں نے دیکھا کہ امام وقت مظلوم اور تنہا ہے اور لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے؟ تو جناب سیدہ محجبہ، طاہرہ، مطہرہ، گھر کے اندر رہنے والی خاتون اپنے سر پہ رداء رکھتی ہے، اپنے سر پہ حجاب رکھتی ہے،
خواتین کے ساتھ یہاں میں ایک پیغام بھی دیتی جاؤں. جناب سیدہ اگر پیغام بھی دیتی ہے تو حدود الہی کے اندر رہ کر. اسلام عورتوں کو حقوق دیتا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر عورتیں سڑکوں پہ آتی ہیں, عورتیں سڑکوں پہ آ سکتی ہیں, عورت ہر جگہ جا سکتی ہے. اسلام نے کہیں پابندی نہیں لگائی. اور الحمدللہ اسلامی ممالک میں, ہمارے ملک پاکستان میں کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں خواتین آپ کو آگے آگے نظر نہ آتی ہوں. یہ کون سے حقوق چاہتی ہے؟ اسلام 1400 سال پہلے وہ سارے حقوق دے چکا ہے. اس عظمت کے کیا کہنے کہ جب بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے تو جہانوں کا سردار نبی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو کے بتاتا ہے, احترام کرتا ہے. عورت با کمال ہے. عورت کو عزت و تکریم اسلام نے دی ہے. عورت ہر شعبے میں جا سکتی ہے لیکن اپنے حجاب کے ساتھ, لیکن حدود اور قیود کے ساتھ, اسلام کے دائرے سے نکل کر. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ آزادی آپ کے حجاب میں ہے, وقار آپ کے حجاب میں ہے. آپ کے وقار آپ کے حجاب ہے, آپ کا اسلحہ آپ کا حجاب ہے. آپ حجاب کے ساتھ, آپ وقار کے ساتھ دنیا کے سامنے مسلم خواتین, مسلمان خواتین کا شیوا یہی ہے کہ وہ اپنے حجاب کے ساتھ, اپنے وقار کے ساتھ اپنے گھروں سے ہر جگہ جا سکتی ہے, ہر طرح کی تعلیم حاصل کر سکتی ہے. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صرف مرد حضرات تعلیم حاصل کریں. کہا عورت بھی تعلیم حاصل کر سکتی ہے اور مرد بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. کوئی پابندی نہیں ہے, ہر شعبے میں عورت جا سکتی ہے. لیکن فاطمی بن کر بطولی باش, نمک نے کیا کہا؟ بطولی باش, بطول بنو, پاکیزہ بنو, صاحب کردار بنو اور ہر میدان میں نظر آؤ. ہر میدان کو پار کر دو, ہر میدان کو فتح کر سکتی ہے عورت, ہر میدان میں جا سکتی ہے. جہاں پہ کوئی مرد نہیں بولا وہاں پہ یہ خواتین بولتی. علی کا کسی نے ساتھ نہیں دیا. جناب زہرا کا یہ قیام بالکل عاقلانہ تھا اور جناب زہرا شجاع خاتون تھی. انہوں نے شجاعت اور بہادری اور الہی وظیفے کو سمجھتے ہوئے, الہی وظیفہ تھا, الہی وظیفے کو سمجھتے ہوئے جناب زہرا نے قیام کیا اور کھڑی ہوئی. جناب زہرا نے کیا کیا کیا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جاننا, بہت ضروری ہے کہ جناب زہرا نے کیا کیا کیا, کون کون سے قدم اٹھائے. یہ میری بیٹیاں نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جناب زہرا جیسی ہستی, باکردار ہستی, صاحب حیثیت ہستی, رسول کی بیٹی اور علی کی زوجہ, حسنین کی ماں. میں ہمیشہ اپنی مجالس میں کہا کرتی ہوں کہ کیا کہنا اس گھر کا باپ ہے تو نبیوں کا سردار نبی ہے, شوہر ہے تو ولیوں کا سردار ولی ہے, اور بیٹے ہیں تو جوانان جنت کے سردار ہے. تو سنو کہ وہ عورت عام عورت کیسے ہو سکتی ہے کہ جو سرداروں میں سردار کہلائے؟ وہ فاطمہ ہے. سرداروں میں سردار کہلائی وہ فاطمہ ہے. کم عظمت نہیں ہے, کم رفت نہیں ہے, لیکن جلالت کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ, حجاب کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتی ہے. بیوی اپنے گھر سے نکلتی ہے تو عزیزوں چادر کو سر پہ رکھتی ہے, محرموں کے ساتھ جاتی ہے, عورتوں کے ہجوم میں جاتی ہے, خطاب کرتے ہوئے پردہ لگواتی ہے. بیوی اپنے حجاب کا کس قدر خیال رکھتی ہے, اور بیوی نے جو دفاع کیا امامت اور ولایت کا, اس کی چند چیزیں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ بیوی نے وہاں پہ سب سے پہلے خطبہ دیا. ماشاءاللہ پڑھی لکھی بہنیں سامنے تشریف فرمائے. آپ سب جانتے ہیں یہ خطبہ تھوڑا ہی تھا, یہ اسلامی مرکز تھا, یہ اسلامی کانفرنس تھی, یہ ایک معجزہ تھا, اور ایسے دلائل اور برہان اور استدلالی خطبہ تھا, قرآنی خطبہ تھا. اس خطبے کو جو پڑھ لے وہ ولایت علی کا انکار نہیں کر سکتا.
کیونکہ یہ علمی، عبادی، سیاسی، قضائی، دینی خطبہ ہے۔ اس کے اندر دین کے احکام بیان کیے گئے، خدا کی توحید بیان کی، رسالت کو بیان کیا، امامت کو بیان کیا۔ سب سے پہلی چیز جو جناب زہرا نے چلائی وہ ذوالفقار، وہ خطبہ ہے۔ یہ جناب زہرا کی ذوالفقار ہے، یہ جناب زہرا کا وار ہے۔ تو پہلا کام جو جناب زہرا نے کیا وہ علمی خطبہ، بہترین خطبہ جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ اور دوسرا کام وصیت سیاسی۔ جناب زہرا ایک مشہور خاتون تھی۔ جناب زہرا بڑے گھر کی بیٹی تھی۔ جب کوئی ایسا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، ظاہر ہے اس کا جنازہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن جناب زہرا نے وہ سیاسی وصیت کی کہ میرے جنازے کو رات کو اٹھایا جائے، مجھے رات کو غسل کفن دیا جائے، میری قبر کو مخفی رکھا جائے۔ جناب زہرا کی یہ وصیت بہت سیاسی وصیت ہے۔ میرے جنازے میں کوئی نہ آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رسول کی بیٹی دنیا سے ناراض جا رہی ہے، راضی نہیں ہے۔ بی بی نے اپنی ناراضگی کا اعلان کیا، اور بی بی کی ناراضگی کوئی عام ناراضگی نہیں ہے، کیونکہ جو سیدہ کی رضایت وہ خدا کی رضایت ہے، جو سیدہ کی ناراضگی ہے وہ خدا کی ناراضگی ہے۔ جاؤ پڑھو حدیث نبوی ہے، مسلم حدیث ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرے خدا اس سے ناراض ہے، اور جو فاطمہ کو خوش کرے خدا اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو فاطمہ کی ناراضگی کی اہمیت ہے، بی بی کی ناراضگی اہم ہے۔ تبھی تو بی بی نے کہا میں ناراض جا رہی ہوں، کیونکہ بی بی کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، بہت امپورٹنٹ تھا۔ اور بی بی گھروں میں ایک ایک گھر میں جاتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے۔ اور ایک کام جو بی بی نے کیا، مہاجر انصار سے خطاب کیا، امامت کے لیے لوگوں کو کہا، اور بی بی نے ایک گریہ سیاسی کیا۔ کیا کہنے اس خاتون کے، ان کی بصیرت کے، ان کے علم کے، ان کے کمال کے۔ ان کا رونا بھی بابصیرت تھا، ان کا رونا بھی سیاسی تھا۔ کیا ضرورت ہے کہ ایک خاتون جو اتنی باحجاب، اتنے بڑے گھر کی، تو کبھی احد کے جا کر قبرستان میں روتی ہے، کبھی بیت الحزن میں روتی ہے، کبھی روضہ رسول پہ روتی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا زہرا کیوں رو رہی ہے؟ کہا دو چیزیں ہیں، ایک میرے بابا کی جدائی، اور دوسرا علی کا حق۔ میں علی کے حق کے لیے گریہ کر رہی ہوں، میں امامت کے لیے گریہ کر رہی ہوں، میں ولایت کے لیے گریہ کر رہی ہوں، میں علی کے مظلومیت پہ گریہ کر رہی ہوں۔ آپ کا گریہ سیاسی تھا، ناراضگی کا اظہار کیا، غصہ کیا، اور ظالم کے خلاف ڈٹ گئی، ظالم کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ گرچہ تنہا تھی، گرچہ اکیلی تھی، کوئی ساتھ نہیں تھا، بچے چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں حق کا دفاع ضرور کروں گی۔ اپنے قول سے، اپنے پیٹ سے، اپنے خطبات سے آہنی دیوار بن گئی امامت کے لیے، آہنی دیوار بن گئی ولایت کے لیے، کھڑی ہو گئی جناب زہرا۔ یہ خوبصورت کردار ہے، اپنے قلب سے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے قیام کیا جناب سیدہ نے، فاطمی قیام۔ اور ایک کانفرنس میں کبھی وہ توحید کا بتاتی ہے، کبھی یہود اور نصارت کو منہ کر کے ان کی طرف رسالت کا پیغام دیتی ہے، منافقوں سے نظریہ امامت کو بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ ہے۔ کتنا خوبصورت جملہ جب کہا کہ رائٹر میں لکھنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ کی عظمت کو لکھوں، تو میں نے لکھنا چاہا کہ فاطمہ وہ ہے کہ جو رسالت کی بیٹی ہے۔ تو میں نے دیکھا تعریف مکمل نہیں ہوئی، پھر میں نے کہا کہ فاطمہ امامت کی زوجہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ تعریف ولایت کی زوجہ ہے، تو تعریف مکمل نہیں ہوئی، لیکن پھر میں لکھنے پہ مجبور ہو گیا کہ فاطمہ فاطمہ ہے۔ سب سے بہترین تعارف جناب سیدہ کا فاطمہ فاطمہ ہے۔ تو دفاع
ہم سب پہ فرض ہے. ہر مظلوم کا دفاع، ہر انسان کا دفاع، ہر حقدار کا دفاع سب پہ واجب ہے. پہلوان ولایت اور امامت اور میری فاطمی بہنوں، اسوہ فاطمی کی پیروکاروں، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اور باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور ہم قرآن کی توہین جہاں ہو، اسلام کی توہین جہاں ہو، رسول اور امام کی توہین جہاں ہو، وہاں ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں. طول تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھے تو کتنی خواتین ہیں کہ جنہوں نے دفاع کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائے اور شانہ بشانہ کھڑی رہی، کہ جس کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ رسول کے ساتھ جناب خدیجہ الکبریٰ نے ساتھ دیا اور ان کا دفاع کیا. مولا کائنات کے ساتھ جناب فاطمہ الزہرا نے ساتھ دیا اور ان کا دفاع کیا، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب زینب کبریٰ نے ان کا دفاع کیا. تو لہذا یہ دفاع بہت ضروری ہے. اگر ہم نے دفاع نہ کیا تو ایسا نہ ہو ہمارے وقت کا امام تنہا رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم بے بصیرت رہ جائیں. لوگوں یاد رکھو کہ جب انسان اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتا اور اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے، ہمیں بیدار ہونا پڑے گا. ایسا نہ ہو علی کی طرح ہم بھی یوسف زہرا کو تنہا چھوڑ دیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس بات کو نہ سمجھیں، ہدف جناب زہرا کو نہ سمجھیں. ہدف جناب زہرا تھا ولایت کا دفاع. کاش ہمیں یہ بات جلد سمجھ آ جائے. جو مدینے کے شیعہ نہ سمجھ سکے، مدینے کے بے بصیرت لوگ جو اس وقت کے امام کی نصرت نہ کر سکے، جب تک شیعہ امام کا ساتھ نہ دے گا، امام غریب اور مظلوم زندگی گزارے گا. ہمیں سب کو سیدہ کی آواز پہ لبیک کہنا ہے. ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے. ہماری کچھ ذمہ داریاں انفرادی ہیں، کچھ اجتماعی ہیں. ہمیں اجتماعی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا. ہمیں اپنے اصل کے امام کے لیے آمادگی کرنی ہوگی. ہم سب نظام امامت اور ولایت کے دور سے گزرے. ہم ایک نظام کے خواہاں، ہم ایک امام کے منتظر ہیں. تو اس کے لیے خواتین پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم انشاءاللہ بابصیرت ہوں اور ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، کیونکہ یہ ماں کے لیے خوبصورت پیغام ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ایسی اسلامی تربیت کرنی ہے کہ وہ معاشرے کا بہترین فرد بن سکیں. ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، ہمارا بہت اہم کردار ہے. انشاءاللہ ہم سب فاطمی بنیں اور ہم سب سیرت جناب زہرا کے پیروکار ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس خوبصورت محفل کو آ کر خوبصورت تر بنا دیا. میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے مہمان خصوصی کا، جو اتنا لمبا سفر کر کے، جو کہ مسلسل پروگراموں میں تھی، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور میں فرداً تہہ دل سے آپ سب لوگوں کی بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں. آخر میں جناب سیدہ کی کون شان بیان کر سکتا ہے. زمانہ خاک سمجھے گا جو رفت فاطمہ کی ہے، نبی تعظیم کرتے ہیں یہ عظمت فاطمہ کی ہے. الٹ جاتا نہ کیوں دربار سارا، خطبے میں علی کی نہج پر گویا بلاغت فاطمہ کی ہے. گلے تلوار نے حوصلے خطبے نے کاٹے ہیں، وہ ضربت مرتضیٰ کی تھی، یہ ضربت فاطمہ کی ہے. یہی آئمہ ہے، یہی ابیہا، رسالت فاطمہ کی ہے، امامت فاطمہ کی ہے. زمانہ خاک سمجھے گا جو رفت فاطمہ کی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.